بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ اینک سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی موضوع پر میری 2-3 ویڈیوز موجود ہیں۔ آج کا نسخہ دونوں ویڈیوز سے مختلف ہے کیونکہ نسخہ جات میں خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے۔ میں جب کوئی نسخہ اپنے پیشنٹس پہ آزما لیتا ہوں تو ہی اس پر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ میں اس نسخے کو آزمودہ کہہ سکوں اور مجرب کہہ سکوں، اور میرے نسخہ جات سے جو لوگ مستفید ہوتے ہیں وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری ہر ویڈیو میں موجود تمام نسخہ جات آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی بھی نسخے کے ساتھ اس کی پوٹینسی ضرور بتاؤں، اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی ضرور آپ سے گوش گزار کروں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے 2 نسخہ جات شیئر کروں گا، ایک ہے ہربل اور ایک ہے ہومیوپیتھک کا نسخہ۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ہربل نسخے کی۔ ہربل نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں: سونف 1 پاؤ، بادام 1 پاؤ اور مصری 1 پاؤ۔ ان تمام اجزاء کو ایک جگہ پر گرائنڈ کروا لیں۔ ویسے تو کوشش کریں کہ گرائنڈ کرانے کی بجائے اگر آپ ان کو کوٹ لیں تو بہت ہی اچھا رزلٹ نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی حکماء حضرات کے گرائنڈ کرنے سے ان دیسی چیزوں کی افادیت ویسی نہیں رہتی جیسے کہ ہونی چاہیے، تو کوشش کریں کہ اگر خود سے کوٹ لیں، باریک باریک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حکیم عبداللہ صاحب جھانیاں والے، ان کا یہ نسخہ ہے اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ سفوف 1 چمچ لینا ہے۔ سفوف کو کھانے کے بعد پیاس لگے گی، یعنی مریض کو پیاس محسوس ہوگی، بس اس نسخے کی خاص بات یہ ہے کہ پانی نہیں پینا۔ یہ نسخہ کم از کم 40 دن استعمال کریں۔ اگر تھوڑی بہت نظر کمزور ہوگی تو 40 دنوں میں خاطر خواہ فرق محسوس ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ نسخے کی بات کروں، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو ایک بار زور سے پریس کر دیں اور ساتھ میں بیل بٹن آئے گا، اس کو توڑ کے پریس کر دیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ایز اے صدقہ جاریہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ نسخے کی جو کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کے بچوں کی نظر کمزور ہے، خواہ وہ اسکول گوئنگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ، ان کو یہ دونوں نسخہ جات یوز کروائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر نظر کی کمزوری کو شروع کے سٹیجز میں ہی کنٹرول کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نظر کی کمزوری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور اینک کا نمبر جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ نظر کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس نسخے کی فرسٹ میڈیسن ہے روٹا۔ لینی ہے آپ نے 30 کی پوٹینسی میں۔ 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ روٹا نظر کی خرابی کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنی آنکھوں کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بہت زیادہ پڑھائی لکھائی کا کام کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے اگر سر درد رہتا ہو تو اس کے لیے بھی روٹا ایک بہترین میڈیسن ہے۔ نیکسٹ میڈیسن جو یوز کرنی ہے وہ ہے 500 سٹگما۔ 30 کی پوٹینسی میں لینی ہے، آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ یہ بھی نظر کی کمزوری کے لیے ایک تیر با ہدف میڈیسن ہے۔ نیکسٹ میڈیسن جو اس نسخے میں یوز کرنی ہے وہ ہے کالیفاس 6X میں لینی ہے۔ یہ ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے۔ اس کی 6 گولیاں ہر 4 گھنٹے کے بعد بغیر پانی کے چوسنی ہیں، صبح 8 بجے، دن 12 بجے، شام 4 بجے، رات 8 بجے۔ یہ ہے ہومیوپیتھک کا نسخہ اور بہت ہی زیادہ تیر با ہدف اور مجرب نسخہ ہے۔ اگر آپ کی یا آپ کے بچوں کی نظر کمزور ہے تو ایک بار اس نسخے کو یوز کریں اور مستفید ہوں۔ اگر آپ میرے نسخہ جات کو ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ جا کر بول شافی
www.nuskhajat.com کو سرچ کر لیں۔ میں نے آج کل اپنے نسخہ جات کو لکھنا بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان نسخہ جات سے مستفید ہوں تو holshafi.com کو وزٹ کر لیا کریں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی آپ لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے، تمام سبسکرائبرز کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے علت سے، قلت سے اور ذلت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔